السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل حقیقی پراسرار واقعات۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی ہمارے ساتھ سید سلمان نے شیئر کی ہے۔ یہ واقعہ ان کے دوست کے ساتھ پیش آیا تھا۔ کہانی کی طرف چلنے سے پہلے جو لوگ چینل پہ نیو ہیں وہ چینل کو پہلے سبسکرائب کر دیں اور کہانی کو اینڈ تک لازمی سنیے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ واقعہ 5 منتھ پرانا ہے۔ میرے دوست کے گھر میں ہوا۔ کراچی کے ایریا دستگیر بلاک 9 کا ہے۔ وہ حال ہی میں اس گھر میں شفٹ ہوئے۔ گھر دیکھنے میں اچھا تھا، 2nd فلور تک بنا ہوا تھا۔ گراؤنڈ پہ اسکول بنا ہوا تھا۔ 1st فلور پہ دوست کی فیملی شفٹ ہوئی تھی اور 2nd پہ 2 روم اور واش روم بنے ہوئے تھے جو دوست کی فیملی کے پاس ہی تھا۔ دوست کی فیملی میں امی ابو 3 بھائی اور 1 بہن تھی۔ میرا دوست سے بڑا ایک اور بھائی تھا۔ 15 دن شفٹنگ کو ہو گئے تھے۔ میرا دوست رات میں کھانا کھا کے جب دوستوں میں جاتا تو لیٹ نائٹ گھر آتا تھا، تو کبھی 2، 2:30 یا 3 بجے۔ آگے کی کہانی اسی کی زبانی بتاتا ہوں۔ میں ایک رات دوستوں کے پاس سے 2:30 بجے گھر آیا۔ گیٹ کی کیز میرے پاس ہوتی تھی۔ اسکول کا گیٹ الگ ہی بنا ہوا تھا۔ میں سیڑھیوں سے اوپر جا رہا تھا تو اسکول کی کلاس روم سے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں سیڑھیوں پہ کھڑا ہو کے کلاس روم کے گیٹ کے پاس دیکھ ہی رہا تھا کہ روم کا گیٹ خود اوپن ہو گیا۔ کلاس میں اندھیرا تھا۔ اس اندھیرے میں مجھے لال آنکھیں نظر آئیں۔ پورا جسم نظر نہیں آ رہا تھا اور وہ آنکھیں مجھے ہی دیکھ رہی تھیں، اور آہستہ آہستہ وہ آنکھیں بڑی ہونے لگی اور میرے پاس آنے لگی۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی تو وہیں جم کے رہ گیا۔ ہلا تک نہیں جا رہا تھا، نہ آواز نکل رہی تھی، گلا جیسے سوکھ گیا ہو۔ میں نے دل ہی میں جو آیت آئی پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر میں ہلکا فیل کیا تو وہ آنکھیں غائب ہو گئیں اور میں اوپر اپنے روم کی طرف بھاگا۔ میں نے بڑے بھائی کو بتایا تو اس نے کہا ہاں مجھے بھی اوپر آتے وقت عجیب فیلنگ آ رہی تھی اس جگہ پر۔ میں نے وہاں دیکھے بنا ہی اوپر آ گیا۔ تم بھی نہیں دیکھا کرو۔ میں آ کے اپنے بیڈ پہ لیٹ گیا۔ یہ سب سوچ ہی رہا تھا تو گراؤنڈ فلور سے سامان کے یہاں وہاں کرنے کی آواز آنے لگی۔ میں خوف کے مارے مشکل سے سویا۔ رات گزر گئی۔ ایک رات میں بائک پہ نہیں گیا تھا دوست کے پاس، تو ایک دوست نے مجھے گھر چھوڑا رات کے 2 بجے۔ دوست کو کچھ سامان دینا تھا۔ میں نے اس کو بولا کہ اندر آ کر کھڑے ہو جاؤ، میں اوپر سے سامان لاتا ہوں، موبائل نہ چوری ہو جائے۔ وہ اندر آ کر سیڑھیوں پر بیٹھ گیا اور اپنا موبائل یوز کرنے لگا۔ میں اوپر چلا گیا سامان لینے۔ واپس آیا تو دوست گیٹ کے باہر کھڑا تھا۔ میں نے پوچھا باہر کیوں آ گئے؟ وہ بولا کہ تمہارے اسکول کے اندر کوئی رہتا ہے کیا؟ اس نے کہا نہیں، صبح میں اسکول ہوتا ہے 3 بجے، یہاں چوکیدار تالا لگا کے چلا جاتا ہے۔ دوست نے کہا اندر سے کسی کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی غصے میں ہو، اور کچھ سیکنڈ بعد میرا نام لے کے کوئی بلا رہا تھا۔ میں ڈر کے باہر آ گیا تو میں نے کہا کچھ نہیں ہے، تمہارا وہم ہے۔ حالانکہ خوف مجھے بھی آ رہا تھا کیونکہ مجھے واپس اوپر جانا تھا۔ خیر، دوست کو سامان دیا، وہ چلا گیا۔ میں اوپر آنے لگا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میری نظر کلاس روم پر پڑی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب میں نے ایک عورت کو وہاں کھڑا دیکھا۔ عجیب لمبے بال جو اس کے چہرے پہ گرے ہوئے تھے اور وہ ہوا میں اڑ رہی تھی۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہا پر وہیں جم گیا۔ وہ اڑتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرا گلا دبا دیا۔ میں سیڑھیوں سے نیچے گرا تو بے ہوش ہو گیا۔ یہ آواز سن کے میرے ابو نیچے آ گئے اور بھائی کو آواز دی۔ مجھے ابو کی آواز آ رہی تھی کہ کیا ہوا؟
خیر پھر مجھے یاد نہیں، صبح میں اپنے بیڈ پہ تھا اور تیز بخار تھا۔ ساری بات گھر والوں کو بتائی۔ گھر والوں نے کہا لیٹ نائٹ گھر نہیں آیا کرو۔ آج بھی ہم اس گھر میں رہتے ہیں اور عجیب سی آوازیں آتی ہیں۔ اب تو ہمارے فلور پہ بھی کچھ پیرانارمل ایکٹیویٹی ہونے لگ گئی ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہو تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر یا ای میل پہ اپنی کہانی ضرور بھیجیے گا۔